मैं किससे जाकर कहूँ हाल दीदा नम का, मेरे दुख से आगाह तो मेरी माँ भी नहीं। दिल खोकर आज हम खूब रोए, ले डूबी आज हमें थकावट सब्र की। जिंदगी का आखिरी डर तुमसे बिछड़ना था, फिर यूं हुआ कि वो डर भी खत्म हो गया। मर्द के छोड़ने पे अफसोस क्यों, मर्द होता तो छोड़ता ही क्यों। गिरी हुई औकात लेकर इज्जतदार लड़की ढूंढते हैं लोग। यादें क्यों नहीं बिछड़ती, लोग तो पल में बिछड़ जाते हैं। इंसान सब कुछ भूल जाता है, बस अपनी बेकदरी नहीं भूलता। सीख जाओ वक्त पर किसी की चाहत की कदर करना, कहीं कोई थक न जाए तुम्हें एहसास दिलाते दिलाते। बेकदरे लोगों से जज्बात जोड़कर सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलता। जिन्हें तकदीर रुलाना चाहे ना, उन्हें फिर बेकदरों से मोहब्बत हो जाती है। बेहतर है उन रिश्तों का टूटना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हों। औरत की तौहीन तो बेदीन घरों में होती है, सालेहीन के घरों में औरतें मलका होती हैं। लड़की होना कोई आसान बात नहीं, जो खुद के घर में भी पराई होती है। बेटियों की कब्रों पर लिखवाना, रोते रोते मर गई मगर हमने भी खानदान से बाहर शादी नहीं होने दी। वालदैन के फैसले गलत नहीं होते, लेकिन वालदैन के कुछ फैसलों से औलाद मुस्कुराना भूल जाती है। अच्छी लड़कियां खुद को तोड़ लेती हैं मगर अपने माँ बाप का गरूर नहीं टूटने देती। उदास होकर मुस्कुराती है, बाबा आपकी बेटी जीत कर भी हार जाती है। टूटना तकलीफ नहीं देता, टूट कर जुड़े रहना तकलीफ देता है। ये भी अच्छा है कि सिर्फ सुनता है, दिल अगर बोलता तो क़यामत होती। कितने मासूम होते हैं ये आंखों के आंसू भी, ये निकलते भी उन्हीं के लिए हैं जिन्हें परवाह तक नहीं होती। जिंदगी ने एक बात सिखा दी है, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। मेरे पास खामोशी के सिवा कोई हल नहीं। मैं बात करती हूँ तो बात बिगड़ जाती है। उसे सब्र सिखा रही है जिंदगी, जिसे हर चीज जिद करके लेने की आदत थी। दिन में भटक रहे हैं जो मंजिल की राह से, ये लोग क्या करेंगे अगर रात हो गई। मोहब्बत वो है जिसमें हर उस बात को नजरअंदाज किया जाए जिससे ताल्लुक टूट जाने का अंदेशा हो। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फजूल खर्ची से परहेज करें। मैंने कांटों को भी छू के बताया उसे, ऐसे चुभता है तेरा बदला हुआ लहजा मुझे। या अल्लाह हमारे दिलों में वो फिक्रें उतार दे जिनके बोझ तेरे सिवा कोई नहीं जानता। जिसको आपकी कमी महसूस न हो तो यकीन माने कि वो आपकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करता। बेटियों को शोर करने दिया करें, बड़ी होकर वो खुद ही खामोश हो जाती हैं। माहौल की कड़वाहट जब खून का हिस्सा बनती है तो खुद ब खुद लहजों से मिठास कम हो जाती है। जब ताल्लुकात में आजमाइशों के सिवा कुछ भी ना हो तो बड़े बड़े ज़र्फ वाले भी हार जाते हैं। हाल और हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते और यही वक्त की खूबसूरती है। हाथ से हाथ छुड़ाना कोई जरूरी तो नहीं, साथ रहकर भी लोग बिछड़ जाते हैं। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाए। इज्जत नफ्स लंबी जुबान या मगरूर किरदार नहीं, इज्जत नफ्स ये है कि हर उस चीज से दूर रहो जो आपकी नाकदरी करे। जिंदगी में कोई भी मुलाकात फजूल नहीं होती। हर इंसान जिससे आप मिलते हैं वो या तो आपकी आजमाइश होता है या सजा होता है या फिर आसमानी तोहफा होता है।
जब लोग तुम्हें तोड़ दें तो अपने टुकड़े लेकर रब के पास चले जाओ, वो तुम्हें जोड़ देगा। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, लोग नहीं। आप गलतियां नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन आपके गिरने का इंतजार कर रहा है। किसी से मिल ना सको तो शुक्र करो, किसी से मिलकर बिछड़ना बड़ी अजियत देता है। मोहब्बत और पसंद दो अलग जज्बे हैं। जिनको फूल पसंद हैं वो तोड़कर पास रख लेते हैं, लेकिन जिनको मोहब्बत होती है वो तोड़ते नहीं, उनका ख्याल रखते हैं। ला हासिल की तमन्ना ऐसी है जैसे कोई बच्चा तितली पकड़ने की कोशिश में घर से बहुत दूर निकल जाता है, फिर ना तितली हाथ आती है और ना वापसी का रास्ता। अब नए लोग उसे मुझसे अजीज लगते हैं, अब उसे मेरी जरूरत भी कहाँ पड़ती है। बड़ी सादगी से हो गए हैं गुम, तेरे रास्ते तेरे राब्ते और तुम। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, जितना भी चमका लो देखभाल कर लो, लेकिन कभी अपने नहीं होते। लोग आपके खिलाफ तब हो जाते हैं जब आप उनके इख्तियार में रहने से इनकार कर देते हैं। अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। दुनिया के सारे सफर एक तरफ, नानी के घर जाना अलग खुशी है। चार चार बेटियां रुखसत हो जाती हैं बाप के घर से खेल कूद कर, और बहुएं आते ही नाप देती हैं कि घर बहुत छोटा है। कितने अजीब हैं ना ये लोग, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। मैं अपने दुख दर्द किसी को नहीं बताता, जब सहना खुद ही है तो तमाशा कैसा। सारे चेहरे अयां ना कर ऐ जिंदगी, मुझे कुछ लोगों से अब भी मोहब्बत है। अजीब मुकाम से गुजर रहा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने निकले थे नींद भी गवा बैठे। फिर यूं हुआ कि बात हदों से निकल गई, कुछ ख्वाब रंजिशों की हिरासत में मर गए। जिंदगी में एक भरोसा तो इतना आंधा करना चाहिए कि फिर सारी उम्र ये याद रहे कि भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे इस दुनिया में बहुत कम मुतालबात हैं, जिनमें से एक ये है कि मेरी जाती जिंदगी में मुदाखलत ना करें। ये दुनियादारी है, बरखुदार ये ज़वाल पर दफनाने और अरूज पर चाटने आते हैं। लोग आपके पास वापस लौट कर आएंगे जब वो उन लोगों से मायूस हो जाएंगे जिन्हें वो आपसे बेहतर समझते थे, लेकिन फिर आपने नहीं भूलना कि लौट के आने वालों के फिर वो रुतबे नहीं रहते। यहाँ किसी को बदलने की कोशिश ना करें, उन रूहों को तलाश करें जो इब्तदा से आप जैसी हों। ये इबादत है या तौहीने इबादत, जब कोई याद ना आया तो खुदा याद आया। तुम जिससे मांग रही हो ना, वो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाने पर कादर है। ताहयात तो रहेगा किसी गैर को मैसर, जिंदगी भर रोने को यही बात काफी है। कुछ लोगों की गुफ्तगू गले मिलने की तरह होती है, वो तकरीबन हर चीज को ठीक कर सकते हैं। जितना ज्यादा तुम दिखाई और सुनाई दोगे उतना ही मामूली नजर आओगे। तुम्हें सीखना होगा कि कब पीछे हटना है, क्योंकि कमी ही तुम्हारी असल कीमत को बढ़ाती है। तुम्हारी नजर तुम्हारी अपनी ही शख्सियत का आईना है। तुम जैसे खुद हो वैसे ही दूसरों को समझते हो। हामियां ढूंढोगे तो मिलेंगी ही, इंसान है हम, फरिश्ते थोड़ी ना हैं। हमारा अच्छा होना किसी की परवाह करना, रोना धोना चीखना चिल्लाना, दुआएं मांगना, किसी के पीछे अपनी मसरूफियत तर करना, यकीन कीजिए कोई मायने नहीं रखता। लोग अपने हिसाब से चलते हैं।
نرم رہیں، جن چیزوں نے آپ کو تکلیف دی ہے وہ آپ کو ایسے شخص میں تبدیل نہ ہونے دیں جو آپ نہیں ہیں۔ اصلاح یہ ہے کہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ تھی اتنی مسافت کے نہ پوچھ، آنکھیں ابھی بھی سفر میں تھی اور خواب تھک گئے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ حامیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں لوگ زندہ تو ہیں مگر ان میں احساس اور وفاداری مر چکی ہے۔ تم اپنی خوبیاں ڈھونڈ، خامیاں نکالنے کے لیے لوگ ہیں نا، سپنے دیکھنے ہیں تو اونچے دیکھ، نیچا دکھانے کے لیے لوگ ہیں نا۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ ویسے تو محبتیں عزیز ہوتی ہیں لیکن جب کبھی یہ حیرات بن جائیں تو کشکول توڑنا ہی دانش مندی ہے۔ سنا تھا حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے، اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچائے تو اے اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا۔ کچھ دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ محبتیں زوال پہ نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی جگہوں پر انسان کا لا علم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ جانکاریاں انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہم نے کچی عمروں میں جیون کے وہ دکھ جھیلے ہیں جن عمروں میں رکھتے ہیں سب پھول کتابوں میں۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکا کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ مشکل وقت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ کچھ غائب ہے، شاید امید، شاید یقین، شاید کوئی اپنا، شاید میں، یا شاید کچھ اور۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتری ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ جب عمر سالوں سے نہیں فکروں سے ڈلتی ہے تو انسان برا ہونے کے ساتھ ساتھ مردہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی انسان کو ایک بار نہیں کئی بار مارتی ہے، عورت کو تو ہر روز مارتی ہے۔ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدود تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ مزاج رنگ میرے خد و حال پوچھتے ہیں، یہ لڑکے والے بھی کتنے سوال پوچھتے ہیں۔ اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ہیں، ادا ہو گئی تو ٹھیک ورنہ
کون سی فرض تھی؟ مرد محنت کرے تو محنت، اور اگر عورت محنت کرے تو اس پہ سوال کہ وہ ضرور کسی رشتے میں ہے۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کر بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں مجھ پر اور کوئی اعتبار کر بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نا یہ دنیا، کوئی ملنا ہی نہیں چاہتا اور کوئی انتظار کرنے بیٹھا ہے۔ یہ مخلص لڑکیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، یہ مکمل اعتبار کرتی ہیں آدھا نہیں، یہ مکمل محبت کرتی ہیں ادھوری نہیں۔ ان کے ہاں دوسری محبت کا تصور نہیں ہوتا، یہ بڑی نازک مزاج ہوتی ہیں، ان کا احساس بہت کومل ہوتا ہے، ان کی اداؤں کے ہزار رنگ ہیں، جیسا کہ جب شدید غصے میں ہوتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں۔ حقیقت پسند لڑکیاں جانتی ہیں کہ زندگی میں محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، وہ کسی پرسن چارمنگ کا انتظار نہیں کرتی بلکہ اپنے مسئلوں کا حل خود تلاش کرتی ہیں۔ جب وہ ٹوٹتی ہیں تو خود کو خود ہی سمیٹ لیتی ہیں۔ ایک طرف بہت گٹھن ہیں حیات کے راستے، دوسری طرف اللہ اور اس کے بندے کا تعلق بہت گہرا۔ میں نے سیکھا ہے جب تک میں ہر بات کو دل سے لگاتی رہوں گی تب تک اذیت میں رہوں گی۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا حال شہر کا تو سر جھکا کر بولے، لوگ تو زندہ ہیں ضمیروں کا پتہ نہیں۔ میرا وجود جو پتھر دکھائی دیتا ہے تمام عمر کی شیشہ گری کا حاصل ہے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی اپنے ظرف کا، کبھی اپنے نفس کا اور کبھی اپنے صبر کا۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ اس دنیا میں جہاں سب کو بہتر سے بہترین چاہیے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ میرا اللہ تو سب جانتا ہے، میرے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو پھر سے جوڑ دے، آمین یا رب العالمین۔ میں سزا لفظ کی تعریف بتاتا ہوں، سنو سنو، منتظر ہونے کو بھی جان سزا کہتے ہیں۔ اس نے ساری قسمیں توڑی، سارے وعدے جھوٹے تھے، پھر بھی ہم کو اس کا ہونا اب بھی اچھا لگتا ہے۔ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے حد و حال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ کسی بے قدر انسان پہ انویسٹمنٹ کیا ہوا اعتبار جب ٹوٹتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور ہماری ذات اس قدر چکنا چور ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ہی ذرے سمیٹتے ہمیں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ زندگی نے جو سب سے اہم بات سکھائی وہ یہ کہ جتنے میسر رہو گے اتنے بے مول ہوتے جاؤ گے۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیزوں کو حقیر اور لا حاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ احساس و مروت کے روندے ہوئے ہم لوگ کچھ کہہ بھی پائے تو فقط اتنا کہ چلو خیر، ہم سے رکھے نہ کوئی خیر کی امید کہ ہم ایسے بیزار ہیں دنیا سے، خدا جانتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں بے سہارا کر دیتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے گہرے تعلق کو کچھ لمحوں میں ختم کر جاتی ہے۔ جب سہاروں پہ بات آ ٹھہری، ہم نے مر جانا مناسب سمجھا۔ ہر شخص اپنی خوشی چاہتا ہے، ہم اگر اداس ہیں
تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ مرد کبھی بھی نہیں روتا، مرد وہ ہے جو کسی کی موت پر بھی نہیں روتا، مگر یہ من پسند عورت اس کو رلا دیتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے سبق بڑا دیا کہ رشتے سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تیری دنیا کے لوگ بہت بے خوف ہیں یا رب، کسی کا برا ایسے کرتے ہیں جیسے تو دیکھتا ہی نہیں۔ اس سے کہنا میری سزا میں کچھ کمی کر دے، عادی مجرم نہیں، غلطی سے محبت ہوئی تھی۔ کچھ دل آزاریاں معاف نہیں ہوا کرتی، نہ ان کا کوئی بدلہ ہوا کرتا ہے، وہ بس رب کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ عیدیں اداس نہیں کرتی، یادیں اداس کرتی ہیں، جو بچھڑ گئے ان کی باتیں اداس کرتی ہیں۔ تعلق کی موت ہو جائے تو مٹی ڈالو، گھر میں جنازہ دیر تک نہیں رکھتے۔ میں نے ہمیشہ زندگی میں ایک غلطی کی ہے، میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ کتنے معصوم ہوتے ہیں یہ آنکھوں کے آنسوں بھی، یہ نکلتے بھی انہی کے لیے ہیں جنہیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ نہیں رہی کوئی شکایت مجھے اب تیری ناراضگی سے، تم باقیوں کو بھی خوش رکھ، ہم تنہا ہی اچھے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ ساتھ رہتا تھا مگر ساتھ نہیں تھا میرے، اس کی قربت نے بھی اکثر مجھے تنہا رکھا۔ بابیوں کے زہر میں اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ سگے بھائی کے ہاتھوں بہن ذلیل کروا سکتی ہیں۔ تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا، یہ صرف وقت کا کھیل نہیں ہے، یہ رب کی حکمت ہے۔ ابھی کچھ اور پڑھ لو مجھے، میں نے اگلے اوراق میں مر جانا ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اسے محبت میں مار دیتے ہو۔ برا وقت ہمیشہ گزر ہی جاتا ہے، چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، بس اللہ نے انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ جو تہجد کی دعا سے نہ ملا وہ میرے لیے بہتر کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ شاید کل پرسوں، شاید ان گنت سالوں بعد، شاید کسی شام ہم غیر ارادی طور پر گزرتی ہوئی سڑک پر مل جائیں۔ اس دکھ بری حیات کی محرومیاں نہ پوچھ، کیا کیا تمہیں بتائیں کہ کیا کیا نہ ہو سکا۔ میں شریعت سے اگر ہٹ کے تجھے اپنا لوں تو جہنم میں میرے ساتھ جلے گا نہیں نا۔ ہمیں وہ یقین ذلیل کرواتا ہے جو ہم ہر کسی پر منہ اٹھا کے کر لیتے ہیں۔ عرش والا دیکھ رہا ہے فرش والوں کی زیادتیاں ساری۔ تجھے کیا لگا بد دعا دیں گے تجھے تجھ سا ملے، یہ دعا دیتے ہیں